کہ جب آپ کا دور خلافت تھا اس وقت جب فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو ایک حصہ دیا مال غنیمت کا، اور حضرت امام حسن و حسین کو دو حصے دیے۔ اب امام حسن و حسین بدری صحابہ نہیں ہیں، انہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن حضرت عمر فاروق کا بیٹا بدر کی جنگ کا مجاہد تھا، اور اس کا یہ دعویٰ درست تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جی میں بدری صحابہ میں ہوں، اور بدری صحابہ کا وظیفہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے حضرت عمر فاروق کی طرف سے باقاعدہ طے کر دیا گیا کہ ان کو اتنا وظیفہ ملے گا۔ تو کہا کہ جب میں بدری صحابہ میں ہوں تو مجھے اتنا وظیفہ مل رہا ہے، حسن و حسین دونوں بدری صحابہ میں شامل نہیں، انہوں نے جنگ نہیں کی، ان کو مجھ سے ڈبل وظیفہ کیوں ملا؟ یعنی مثال کے لیے سمجھاؤں تو یوں سمجھیں کہ سب کو 500 روپیہ ملنا تھا، حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسن و حسین کو 1000 روپیہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا کہنے لگا ابا جی میں تو موجود تھا میدان جنگ میں، مجھے پھر بھی 500 ملا، یہ گئے بھی نہیں تھے، انہیں پھر بھی 1000 کیوں ملا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے تو ان سے مقابلہ کرتا ہے، جانا پہلے ان جیسا نانا تو لے کر آنا، پہلے ان جیسا نانا لے کر آ، پھر تجھے بھی ان کے برابر حصہ ملے گا، اور اگر تو ان جیسا نانا نہیں لے کر آ سکتا تو پھر چپ کر، جو ان کو حصہ مل رہا ہے وہ ان کے نانے کے قدموں کی وجہ سے مل رہا ہے، جو ان کے نانے کی نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایران کی شہزادی حضرت سیدہ شہربانو جب وہ قید ہو کر آئیں تو فیصلے کیے گئے، فلاں قیدی فلاں کو دیا جائے، فلاں کو دیا جائے۔ جو جب شہزادی کی باری آئی، شہربانو جو کہ اس وقت ایران کی شہزادی قید ہو کر آئیں، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ شہزادی ہے تو اس کا جو نکاح ہے وہ مدینے کے شہزادے سے کیا جائے گا۔ اب کہا کہ یہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق کے جو بیٹے تھے وہ تیار تھے کہ شاید ہم میں سے کسی کی جو ہے وہ شادی کی جائے گی، ہم میں سے کسی کا نکاح شہزادی کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مدینہ کے حاکم حضرت عمر فاروق تھے، اور بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہی اصل میں شہزادہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا جی؟ آپ کے جو بیٹے تھے وہ تیار تھے، شاید ہم میں سے کسی کا نکاح ہوگا۔ اگلے دن جب وہ نکاح کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار حضرت عمر فاروق نے کہا این حسین بن علی، حسین بن علی کہاں ہیں، انہیں بلا کر لایا جائے۔ جب انہیں بلایا گیا حضرت عمر فاروق نے ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ آپ کا بیٹا پوچھنے لگا ابا جی ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ ہم میں سے کسی کا نکاح کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شہزادے کیسے ہو گئے؟ شہزادے تو وہ ہیں جن کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کہہ کے بلایا ہے، حسن میرے نبی کا بیٹا، حسین میرے نبی کا بیٹا، تو وہ شہزادے ہیں، تم شہزادے کہاں سے ہو گئے؟ تم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، تمہارا باپ اونٹ چراتا تھا، اسے اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور تمہارا دادا خطاب انہیں مارا کرتا تھا۔ آج اگر ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا کمال تاجدار کائنات کے نالین پاک کا ہے، یہ سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے، اور پھر ان کی اولاد جو ہے وہی میرے نزدیک شہزادے ہیں، انہی کو سارا کچھ ملے گا۔ تو اب یہاں سے ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی آپس میں جو محبت ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔